السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ٹاپک ہے عورت پہ کچھ چند ایک باتیں ہوں گی، تو ذرا ساتھ رہیے گا۔ جیسے عورت ماں بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے، تو عورت کے مختلف روپ ہیں۔ تو عورت بکاری بھی ہے۔ تو یہ آپ ابھی کہیں گے کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، تو آپ نے راستے میں دیکھا ہوگا مختلف جگہ پہ عورتیں بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں۔ تو میرا جو بیسیکلی کہنے کا مقصد ہے، سٹارٹنگ میں ذرا میں ایک بات شیئر کرتا چلو، اس کے بعد آگے چند ایک باتیں آپ کے ساتھ اچھی باتیں شیئر کروں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ حوروں کا خواب دیکھنے والے پہلے عورت کی عزت کرنا تو سیکھ لو۔ میرا یہ میسج صرف یہ میں نے بکاری عورت کا جو ذکر کیا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے ایک تو وہ پتہ نہیں کہاں سے مجبور ہو کے، پتہ نہیں اپنی کسی غلطی گستاخی کی وجہ سے کہاں سے بھاگتے نکلتے کہاں پہنچ گئی، یا پتہ نہیں کس مجبوری میں مقصد ہے کہ وہ بھیک مانگ رہی ہے، اور اوپر سے آپ سے آگے میں نے خالی جگہ چھوڑ دی ہے۔ اس کا مقصد پتہ کیا تھا ویورز؟ میں اکثر جاتا ہوں، یہ باہر نکلتا ہوں صبح کے ٹائم پہ، میں اپنے جو نا مقصد ہے کہ مجھے کام ہوتا ہے، وہ بچوں کو ڈراپ شاپ کرنا ہوتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں راستے میں کھڑی ہوتی ہیں عورتیں۔ آپ یقین کریں، جہاں پر بھی جدھر بھی دیکھا عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مرد جو ہے نا کھڑا ہوتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو ہے نا مطلب کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ لائن مارنے کی۔ یار بڑے افسوس کی بات ہے، خدا کے لیے جو ہے نا آپ کی اپنی مائیں بہنیں بھی گھر میں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک تو وہ پتہ نہیں کس چکر میں جو ہے نا مجبور ہو کے وہاں پہ روڈ پہ کھڑی ہے، اور اوپر سے جو ہے نا آپ لوگ اس طرح کی مقصد ہے۔ مجھے یہ نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کہ اس بھیک مانگنے کی آڑ میں اور کچھ بھی ہوتا ہو، یا کوئی سسٹم چلتا ہو، وہ مجھے اس چیز کا نہیں پتہ، نہ مقصد ہے کہ مجھے اس چیز سے کوئی لینا دینا ہے، لیکن میرا مقصد کہنے کا ہے کہ خدا کے لیے مہربانی کریں، مقصد ہے کہ کیوں جو ہے نا بیچاری کو جا کے دکھ دیتے ہیں۔ وہ وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے عورت، وہ یقین کریں پریگننٹ ہے، اور بیچاری پتہ نہیں 3-4 بچوں کی ماں ہے۔ اچھا، وہ جب بھی میں جاتا ہوں میری بھی نظر پڑتی ہے، میں بھی مرد ہوں، راستے میں کھڑی ہوتی ہے، تو مجھے صرف اس کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ زیادہ نظر آتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی اس کو جو ہے نا بھیک بھی دے رہا ہے، ساتھ میں کوئی نہ کوئی کہانی بھی سنا رہا ہے۔ تو خدا کے لیے مہربانی کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حوروں کو خواب میں دیکھنے والے پہلے عورت کی عزت کرنا سیکھ۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ عورت کی عزت کرنا ایک عزت دار مرد کی نشانی ہے۔ اگر آپ عزت دار بننا چاہتے ہیں تو عورت کی عزت کریں۔ اچھا، پھر عورت کی بردباری اس وقت شروع ہوتی ہے جب کوئی غیر مرد اس کی حسن کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کم عقل اس پہ خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو عورتوں کے لیے خاص طور پہ میسج ہے کہ جب کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کے حسن کی تعریف کرتا ہے، تو اپنے ہوش کے ناخن لیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ آپ کو کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ عقل استعمال کر لیے کریں، مہربانی۔ اور جو کرتی ہیں استعمال، ان کی بھی مہربانی اور بہت اچھی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ جو سمجھتی ہیں ان چیزوں کو، اور جو نہیں سمجھتی ہیں، مہربانی کریں اس کو کچھ سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ اچھا، مرد اگر عورت کو روکتا ٹوکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شک کرتا ہے یا پھر اس پر اعتبار نہیں کرتا، بلکہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے زیادہ رکھتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین عورت ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ عورت کے چہرے پر تمام رنگ، خوشیوں کے رنگ، عورت یا غم کے رنگ ہیں، عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ خوشی کے ہوں چاہے غم کے ہوں۔ اچھا، نیکسٹ ہے جی، عورت کو محبت ہونے میں بہت دیر لگتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ سنیے گا، کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت کرنے سے قدر مشکل ہے۔ بڑی خاص بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غیر محرم کو نہ دیکھے اور غیر محرم اس کو نہ دیکھے، اور اکثر فرمایا کرتی تھی کہ اے علی، میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ تو عورتوں،
فیمیلز، لیڈیز، میری بہنوں، میری مائیں، اپنا جو ہے نا دیکھیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور ان کا سوچ دیکھیں. کہتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ میرے جنازے پر، میرے اس پر کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. چلتے ہیں آگے جی، ایک دو باتیں ساتھ رہیے گا. عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان سکتی ہے، سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے مگر کبھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی. پھر کہتے ہیں کہ عورت کے محرم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دیں تو وہ کبھی غیر محرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتی. پھر لاسٹ پہ ہے کہ عورت آدھی روٹی کھا کر گزارا کر لیتی ہے مگر اسے مرد پورا ہی چاہیے ہوتا ہے. تو بڑی قابل غور بات تھی. کہنے کا مقصد ہے کہ مرد اس کا جو ہے نا ڈیوائیڈ نہ ہوا ہو، اس کے تانے بانے جو ہے نا مختلف جگہ پہ نہ ہوں، وہ کسی ایک جگہ پہ ہی ہو، اپنی بیوی کے ساتھ ہی اس کا وہ جو ہے نا اٹھنا بیٹھنا ہو، بہت زیادہ دائیں بائیں نہ ہو. تو وہ روٹی جو ہے نا آدھی بھی ملے تو وہ گزارا کر لیتی، لیکن مرد کا ڈیوائیڈ ہونا جو ہے نا وہ بہت اس کے لیے مشکل ہے. تو دوستو میرا یہ آج کا میسیج تھا، اور اس میں جو بات تھی وہ اور چند ایک باتیں یہ بھی تھی، یہ بھی قابل غور تھیں. اور پہلے والی بات بھی تھی کہ یہ جو بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں اس میں کچھ جو ہے نا گھروں سے بھاگی ہوتی ہیں، پھر ان کو اپنا گھر واپس جانا مسئلہ ہوتا ہے. کچھ مجبور عورتیں ہوتی ہیں جن کے خاوند فوت ہو جاتا ہے اور یا بیمار ہوتا ہے اور کوئی دائیں بائیں کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی نہیں سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، مجبور ہو کے بھیک مانگنا شروع کر دیتی ہیں. تو بھیک مانگنا تو اچھی چیز نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ کہیں کسی نہ کسی گھر میں کام کر لیں، کسی فیکٹری میں کام کر لیں، کوئی محنت کر لیں، لیکن یہ کہ بھیک مانگنا اچھی بات کو نہیں. لیکن چلیں کوئی کر رہا ہے تو اس کی پتہ نہیں کیا مجبوری ہوگی اور کیا اس کا وہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے. اور جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں 10 یا 20 روپے دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو روزانہ دوں گا، میں آپ کو یہ کروں گا، میں وہ آپ کو عیاشی کروں گا، تو آپ میرے ساتھ جو ہے نا لین مار لیں. بڑے شرم کی بات ہے جو ہے نا. یقین کریں مجھے ایسے جو ہے نا وہ دو ایک غصہ آتا ہے، اور ابھی ویڈیو بناتے ہوئے بھی آ رہا ہے نا، دل کرتا ہے ادھر ہی بندہ پکڑ کے دو چار جو ہے نا مقصد ہے کہ چوتے مارے کہ یار شرم کرو یار، بھیک دینی ہے تو دے دو اس کو. اس کے بعد جو ہے نا مقصد ہے کہ اچھا لگتا ہے، شرم آنے. پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا. یار روڈ چل رہا ہے، سڑک تیری ساری دنیا سڑک پہ کھڑی ہے، وہ بھی اور تم بھی سڑک پہ کھڑے ہو. دنیا اندھی تو نہیں ہے. ہر بندہ جو عزت دار ہے وہ جاتے ہوئے جو ہے نا وہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے کہ یار ان لوگوں کیا کرتے ہیں. نہ دو، اس سے بہتر ہے نہ دو. جس نے دینا ہے وہ ایسے چپ کر کے دے دے، جس نے نہیں دینا نہ دے. اور بھی مثال کے طور پہ اب اور کوئی نہیں دائیں بائیں کہیں جخ مارنے کے لیے کوئی دنیا نہیں ہے. کوئی مقصد ہے کہ ادھر ادھر کوئی نہیں، کوئی سسٹم جو ہے نا مثال کے طور پہ. افسوس کی بات ہے روڈ پہ کھڑی ہے، وہ پتہ نہیں کس مجبوری میں کھڑی ہے اور آپ اس کے ساتھ لینے مار رہے. تو دوستو ویڈیو جو ہے نا ان باتوں پہ شروع نہیں تو بہت لمبی ہو جائے گی. تو آج کی ویڈیو اتنی تھی. تو کچھ نہ کچھ امید ہے عورتوں کو بھی اور کچھ مردوں کو بھی تھوڑی میری باتوں کی سمجھ آئی ہوگی. تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر اچھی لگی تو لائک کر دیں، اور جو نیو ہیں چینل پہ سبسکرائب کر دیں. اور نیکسٹ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے جو ہے نا مقصد ہے کہ چینل پہ جو ہے نا بیل آئیکن جو ہے نا اس کو آن کر دی کریں، تاکہ جو بھی ویڈیو اس قسم کی آئے تو وہ آپ تک پہنچتی رہے. تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.